अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें सलामत रहें। आज 12 अक्टूबर है, ज़ाहिर है तारीख़ है तो वो इनएविटेबल है कि वही 12 अक्टूबर फ़ौरन 1999 से जुड़ जाता है। कुछ वो ज़ेर बहस है, कुछ उस पर बात करेंगे, ज़्यादा तवील नहीं क्योंकि बहुत दफ़ा बात हो चुकी है। उससे आगे चलें। सवात में जो एहतजाज हो रहा है ये सवात में कुछ दोस्तों से, पेशावर में भी और सवात में भी सहाफ़ी दोस्तों से कुछ बात हुई है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कुछ वो मामलात हैं। और फिर ये है कि अब जैसा कि नज़र आ रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापसी की तैयारी हो रही है। पंजाब गवर्नमेंट की भी अब साफ लिखा है कि जा रही है, तो वो तो ठीक है। और इलेक्शंस अगर हो जाएंगे, मतलब जैसा कि नज़र आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म अगर बनेंगे, तो उसके रास्ते में भी कौन कौन सी मुश्किलात हैं और बन जाने के बाद भी कौन सी मुश्किलात हैं। कोशिश करेंगे कि 12-13 मिनट के अंदर तमाम चीज़ों को। तो 12 अक्टूबर की पहली बात मैं गुजारिश पहले भी कर चुका हूँ कि जब 12 अक्टूबर 1999 हुआ तो ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब वो आए तो मेरे वालिद मोहतरम नज़ीर नाजी साहब वहीं मौजूद थे और नवाज शरीफ साहब को तो ले गए थे। पीछे जो लोग बंद रहे उनमें हुसैन नवाज थे और वालिद साहब भी थे, और वो 17 दिन वालिद साहब की कैद रही। हुसैन नवाज की तो बहुत लंबी कैद रही और नवाज शरीफ ने भी बहुत बुरा भुगता, पूरी फैमिली ने। लेकिन वालिद साहब को 17 दिन के बाद वो जो 17 दिन थे अगेन बहुत मुश्किल से गुजरे, और मैं बार बार शुक्रिया अदा कर चुका हूँ जनाब हामिद मीर का और नुसरत जावेद का कि इन दोनों के अलावा तो इस्लामाबाद में मेरी बात भी सुनने को लिए तैयार नहीं थे। लेकिन बहरहाल वो मुशर्रफ का जो असल जुर्म था वो उसने इतना बड़ा तबाही की है 12 अक्टूबर को। उससे पहले जो उसका बहुत बड़ा जुर्म था वो कारगिल था। प्लीज़ अंडरस्टैंड, कारगिल वो जुर्म था पाकिस्तान और उसकी कौम के ख़िलाफ़ कि 12 अक्टूबर से भी बड़ा जुर्म कारगिल असल में था। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि वो एक ऐसा मौका पाकिस्तान के लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। वो अब पाकिस्तान को दोबारा इज़्ज़त नहीं मिल सकती। न्यूक्लियर पैरिटी आ चुकी थी, वाजपेयी जैसा बड़ा आदमी पाकिस्तान चल के आ चुका था, और भारत हमें जितनी इज़्ज़त दे सकता था हमारे साइज़ से बढ़ के इज़्ज़त दी उसने, लेकिन वो मेरे आस नहीं आई और उसके बाद कारगिल हो गया। अगर वो ना होता तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि उस वक्त अभी चीन भी हमें यह कह रहा था कि इंडिया से ट्रेड करो। कारगिल में चीन भी बड़ा बुरी तरह बेइज्जती पाकिस्तान की थी उन्होंने। तो अभी 2001 WTO में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर में भी चाइना नहीं आया था और इंडिया की भी अभी वो राइज नहीं था। उस वक्त अगर हो जाता तो अब देखें पिछले 22-23 सालों में दोनों मुल्क कहाँ गए हैं, चाइना और इंडिया। हम दोनों के हमसाए थे, हम कहाँ खड़े हैं। यानी यहाँ इंग्लैंड में मामला ये हो गया हुआ है कि जो रियल एस्टेट की मार्केट है, जहाँ मोर्गेज मिलती है, वहाँ बाय टू लेट मोर्गेज जो है ना, बाय टू, एक तो है ना कि आपने अपने घर के लिए मोर्गेज लेनी, मतलब बैंक से कर्जा लेना है घर खरीदने के लिए, मोर्गेज ही होती है। एक होती है मोर्गेज आपने अपने घर के लिए लेनी, एक होता है कि आपने घर या फ्लैट दुकान को लेकर किराए पे देनी है, उसे कहते हैं बाय टू लेट मोर्गेज। तो बाय टू लेट की मार्केट ही डिफरेंट है। वहाँ पे जो बैंक्स ऑफर कर रहे हैं अंग्रेज़ों को पैसा, 25% आप दें, 75% हम देंगे, तो 75% पाउंड्स में लोन देने के लिए जो बैंक्स ऑफर कर रहे हैं उनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल है जनाब। बरतानिया में, यहाँ लंदन में अगर आपने कोई घर लेना है, बाय टू लेट फ्लैट लेना है, तो जो मोर्गेज बैंक से आप लेंगे उन मोर्गेज ऑफर करने वाले बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। ये वही इंडिया है, याद रहे कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 90-91 में इंडिया को कुछ कैश की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ी तो गोल्ड की सॉलिड बार्स उनको जहाज़ में रख के स्विट्ज़रलैंड और इंग्लैंड भेजनी पड़ी थी। इन मुल्कों ने उनकी गोल्ड की सोने की बार रख के फिर कैश दिया था। आज 650 बिलियन से ज़्यादा उनका फॉरेन रिजर्व्स आ रहे हैं, उनको इन्वेस्ट करना। आज वो यहाँ यूरोप में मॉर्गेज क्लिक करें। इन्फोसिस इतनी बड़ी IT कंपनी हो चुकी है, ये वो उन्हीं का ये दामाद था, ये सुनक जो अभी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट था। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, उनकी जो IT रिलेटेड उनका जो सेक्टर है, दे आर लुकिंग आफ्टर वर्जन मीडिया ग्रुप, उनके जो IT के लोग हैं, BBC, स्काई न्यूज़, यानी यहाँ की मेजर ऑर्गेनाइजेशंस का IT वर्क इंडिया कर रहा। आप अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त अगर हमारी दोस्ती हो जाती और हम इकट्ठे उस परवाज़ में, हमें न जाने हमें क्या उनके साथ मिलके या नहीं मिलता, इज़्ज़त मिल जाती। लेकिन बर्बादी अपनी मुकद्दर थी, वो परवेज़ मुशर्रफ का जुर्म। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि परवेज़ मुशर्रफ और उसके कोर कमांडर दो, एयरफोर्स तक को नहीं बताया था, नेवी को नहीं बताया था, ये चंद लोगों का ये क्राइम था अगेंस्ट पाकिस्तान एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड सब कॉन्टिनेंट। बर्बाद कर दिया लोगों ने, बांध के पूरी कौम और मुल्क को गैंग रेप किया। परवेज़ मुशर्रफ और उसके कोर यानी उसके साथियों ने गैंग रेप किया उस मुल्क का और उस कौम का, हाथ और पैर बांध के गैंग रेप किया, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हल्फ कसम उठाई थी इन लोगों ने। नतीजा उसका ये हुआ कि ये तो अरबपति खरबपति हो गए, बाकी बर्बादी हो गई। तारीख़ ने सबको गलत साबित कर दिया, झूठा साबित कर दिया, लेकिन किसी एक आदमी को भी
علامتی سزا تک نہیں ہو سکی. علامتی سزا ہوتی ہے نا کہ 5 منٹ کے لیے کسی کمرے کو جیل قرار دے کے 5 منٹ ہی کے لیے بند کر دو, اتنی بھی نہیں ہو سکا. نتیجہ ساری آگ اوگ جب لگ گئی, جنگوں بربادیاں ہو گئیں, تو اس کے بعد پھر وہ 2008 کے الیکشن ہوئے. ہارڈلی 2 یا 3 سال ملے ہیں. 2011 30 اکتوبر مینارے پہ ایک نیا عمران خان کھڑا ہو چکا تھا, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیجئے. تو اس پر آگے جا کے وہ رحیل شریف کا کردار کیا رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آفر یہ کی تھی کہ مجھے ایکسٹینشن دے دیں. راحیل شریف صاحب نے کہا تھا کہ مجھے ایکسٹینشن دے دیں, یہ پناما شناما سارا ہم دیکھ لیں گے, ٹھیک کر لیں گے, ڈونٹ وری, اور ایکسٹینشن دے دیں اور پارلیمنٹ کا ایک جوائنٹ سیشن بلائیں. پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلائیں اور اس میں مجھے جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن بلا کے مجھے فیلڈ مارشل بنائیں. یہ راحیل شریف صاحب کی خواہشات تھیں کہ ان کو فیلڈ مارشل بھی بنایا جائے اور ایکسٹینشن بھی دی جائے. ظاہر ہے وہ نہیں دی, نواز شریف نے ایکسٹینشن نہیں دی, تو پھر وہ جو مسائل اور عذاب کا سامنا کرنا پڑا. اور پھر جہاں راحیل شریف چھوڑ کر گئے تھے, جنرل باجوہ نے چیزوں کو وہیں سے اٹھایا, اور اٹھا کے پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ایک 5th جنریشن وار کے جھوٹ اور دھوکے کا فراڈ ہوا, اور اس فراڈ کے نام پہ بنیادی طور پر ایک ایسی فورس تیار کی گئی جو بنیادی طور پر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا تھا اور ثابت کرنا تھا جھوٹ بول کے کہ نواز شریف چور ہے, زرداری چور ہے, صرف ایک ہی مسیحا عمران خان ہے. یہ وار کے نام پہ سرکاری پیسہ سارا خرچ ہوا, وار کے نام پہ. یہ تو ہم 5th جنریشن وار, وہ وار کیا تھی؟ جھوٹ تھا. کسی سے جنگ نہیں لڑنی تھی, پاکستان کے اندر سیاسی جنگ لڑنی تھی, جن کے لیے بریگیڈ بنائی تھی. اور اس بریگیڈ نے پھر ان کے ساتھ جو کیا, توبہ توبہ کرا کرا دی. یہ وہی بریگیڈ ہے جس کو رکھا تھا, اس لیے رکھا تھا. ان تمام کرداروں میں سے کسی ایک کردار کو, اگین وہی معاملہ, 5 منٹ کی علامتی سزا تک نہیں دی جا سکی. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ پروین مشرف کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکا, نواز شریف نے بڑی کوشش کی, لیکن پھر جو ہوا سامنے ہے سب کے. اور آج بھی بالکل ہم ایگزیکٹلی وہیں کھڑے ہیں, یعنی آج بھی کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم آ رہے ہیں, اگلے آرمی چیف صاحب جو بھی آئیں گے نومبر میں, ان کو یہ تو معلوم ہوگا کہ اگر نواز شریف وزیر اعظم بنا تو ایکسٹینشن نہیں دے گا, تو وہ کیوں چاہے گا کہ نواز شریف اگلی پارلیمنٹ میں وزیر اعظم آئے؟ اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. اگر ان کو جو بھی آئے گا پھر کہے گا کہ جب ایک کاروبار ایکسٹینشن کا چل رہا ہے تو میرا کیا قصور ہے بھائی, میں بھی لوں گا ایکسٹینشن. تو نواز شریف نہیں دے گا تو اس کو پھر نہیں جیتنا چاہیے اگلی پارلیمنٹ میں. اور اگر یہ جیت گیا اور یہ وزیر اعظم بن گیا تو پھر مجھے اگلی ایکسٹینشن لینے کے لیے لازمی یہ انتظام کرنا ہوگا کہ میرے جب وہ وقت قریب آئے اس سے پہلے نواز شریف کو ریموو کیا جائے. اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کھڑے ہوئے ہیں. اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ گھوڑے ہیں فیوچر پرائم منسٹر کے لیے, بلاول بھٹو زرداری ہیں. میں ان پر کسی طرح کا کوئی الزام نہیں کر رہا, وہ بہت امیزنگلی پرفارم کر رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی نے, آصف علی زرداری نے بہت اچھی پالیٹکس کھیلی ہے, کیونکہ پالیٹکس تو میرے بھائی جو دستیاب انوائرمنٹ ہے وہیں اسی میں ہوگی نا. تو ان کا راستہ ٹھیک ہے کہ وہ ہر طرح سے فارن پالیسی, انوائرمنٹ دیکھیں نا, یورپ میں, امریکہ میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت انوائرمنٹ کا. انوائرمنٹ کو ہم نے سمجھا ہی کچھ نہیں. پیپلز پارٹی کو پتا تھا کہ انوائرمنٹ کی کیا طاقت ہے, وہاں شاہری رحمان وزارت انہوں نے لے لی. تو ہر جگہ ہائیلی پلیسڈ وہ کنیکشن مستقل رابطے میں انوائرمنٹ کے نام پہ. فارن منسٹری بلاول بھٹو کے پاس ہے, کارکردگی بھی ہے, اور لوگوں میں کسی مہنگائی, کسی لوڈ شیڈنگ, کسی عذاب کا ذمہ پیپلز پارٹی پر ہے ہی نہیں. حکومت کا چہرہ تک پیپلز پارٹی نہیں ہے, مریم اورنگزیب ہے. تو اب یا تو یہ ہے کہ اگلے آرمی چیف صاحب جو بھی ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے, اور نواز شریف نے یہ طے کرنا ہے کہ اگلی آرمی چیف کون سے ہیں. اس کا پھر امپلائڈ میننگ یہ ہے کہ کیا آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان, یہ اتحادی حکومت ہے میرے بھائی. اتحادی حکومت جو ملک ریاض کے سوال پر, انویسٹیگیشن کے سوال پر پوری حکومت گرانے کی دھمکی دے رہی ہے, وہ آرمی چیف کے نام پر اپنی سے, یعنی کوئی اپنا کینڈیڈیٹ کسی پر نام نہیں. یہ بڑی مطلب ہے. پھر یہ اس کا امپلائڈ میننگ یہ ہے کہ اگر نواز شریف نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگلا آرمی چیف کون سا ہے, تو آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان یہ اختیار ان کو دے چکے ہیں. اس کا مطلب تو پھر یہی. اچھا, تو اب یا تو اس کا حل یہ ہے کہ میاں صاحب, وہ جو بھی آرمی چیف صاحب آئے, میاں صاحب پاکستان جانے سے پہلے یا بعد میں, ان سے کسی طرح رابطہ کر کے ان کو بتائیں کہ بھائی اگر ایکسٹینشن لینی ہے تو مجھے سے لے لینا, میں دے دوں گا ایکسٹینشن. میں اپنی ایکسٹینشن کے لیے مجھے فارغ نہ کرنا. یہ 2023 میں جو میرا مطلب ہونا ہے جا کے, تو یہ مطلب یہ 2022 کے اندر, بلکہ اینڈ آف 2022 2023 میں ان کو بتا دیں کہ جناب میں ہی دے دوں گا ایکسٹینشن, بجائے یہ کہ آپ پورا معاملہ ہی فار کر, کیونکہ ہونا تو ہے, یہ ہونا تو ہے. اب آتے ہیں سوات, اور اس پر میں آپ سے گزارش کروں, بہت بہت بہت, میں دیکھیں جہاں آگ لگی ہو نا, اللہ معاف کرے, اپنے گھر میں, خاندان میں, تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس پہ تیل اس کو مزید بھڑکائیں. اس کو پانی سے ٹھنڈا کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ وہ ہو کیا رہا ہے, مسئلہ کیا ہے. تو میں اتنا ہی آپ کو بتا دوں کہ جن دوستوں سے میری بات ہوئی ہے
وہ صحافی ہوتے ہوئے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا نام نہ لیں. اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم ایک طرف افغان طالبان کا تھریٹ ہے، یا تو اس کی غلامی میں آ جائیں، دوسری طرف پنجاب کا تھریٹ ہے، پنجاب کی غلامی ہے. ہم پنجاب کی غلامی کرنے کو تیار ہیں، ہمیں ان طالبان بھیڑیوں کے حوالے نہ کرو، کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ طالبان، تو طالبان کا تعلق پھر پنجاب سے نکل آتا ہے اور پنجاب کا تعلق طالبان سے نکل آتا ہے. تو ہم پنجاب کی غلامی میں رہنے کو تیار تو ہیں، ہم ہیں تیار پنجاب، ہمیں جو ہمارے ساتھ کرنا ہے، پیسہ لینا ہے، جو کرنا ہے، ہمیں اپنی اس میں تو رہنے دو، بھیڑیوں کے آگے تو نہ ڈالو. تو یہ لب لباب ہے اور ساری گفتگو کا. باقی جو انہوں نے باتیں کی وہ اس طرح کی بھی نہیں ہے کہ وہ غصہ تھا، ظاہر ہے جذبات ہے، میں کیا اس پر آدمی بات کرے. تیل نہیں پھینکنا چاہیے، درد مندی سے سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، درد مندی سے سمجھنا چاہیے. کاش کہ یہ جو 5th جنریشن وار کے نام پہ ایک نسل تیار کی گئی، جس نے اخلاقیات کا جنازہ نکال کے رکھ دیا سیاسی مقاصد کے لیے، نواز شریف اور زرداری کو چور ثابت کرنے کے لیے، مولانا کو ذلیل کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے جو یہ بریگیڈ تیار کی گئی. اگر یہ بریگیڈ اور یہ فنڈز وغیرہ آج بھی کہیں اگر موجود ہیں تو خدا کے واسطے اس بریگیڈ کو تیار کر کے یہ جو جذبات ہیں کہ ہم پنجاب کی غلامی میں رہنے کو تیار ہیں، ہمیں بھیڑیوں کے آگے تو نہ ڈالو، اس کا کوئی جواب، اس کا کوئی درد مندی، کوئی کندھا جس پہ سر رکھ کے وہ رو سکے. ہمارا تو یہ کام ہونا چاہیے تھا، ہمارا تو یہ فورس ہمیں تیار کرنی چاہیے تھی جو یکجہتی کی بات کرتی. اور بھائی کسی نے باہر سے آ کے کیا مارنا، اندر سے جہاں اتنے کریکس ہوں، پہلے وہ اگر کوئی آن لائن بریگیڈ آج پاکستان کو ضرورت ہے تو وہ اکٹھا رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ صرف میڈیا کا کام نہیں ہے، ایکچوئل دکھائی دینا چاہیے. ماریانہ بابر نے آج پھر ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ وحید کاکڑ کے بعد کون ہے پختون جو آرمی چیف آیا. یار کوئی خیال، مطلب کیا کہے بتا. اچھا جی، دعا پہ ختم کرتے ہیں. دعا ہی کر سکتے ہیں نا، دعا تو ہم کرتے رہیں گے. بس اللہ تعالیٰ رحم کرے اور عقل دے پاکستان کے رکھوالوں کو اور اشرافیہ کو، جس میں سارے شامل ہیں، میڈیا، ٹائکون، یہ آپ کے بڑے کاروباری گروپس، یہ ظاہر سارے سویلین ہیں، سویلین بیوروکریسی، جوڈیشری، یہ سارا ایک جو یہ کلٹ جس کو عمران خان کا کہا جاتا ہے، بہت چھوٹا کلٹ ہے. اصل کلٹ یہ ہے پورے ملک پہ چھایا ہوا. یہ تو اللہ ان کو عقل دے، یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے ہمسایوں کو بھی شاد اور آباد رکھے اور دنیا بھر کو بھی شاد و آباد رکھے. اور کاش کہ ہم کبھی انتقال اقتدار کا کوئی فارمولہ آخر کار کہیں طے پرامن طریقے سے کر پائیں. لوگوں میں ہمارے سب کچھ موجود ہے کہ ہم دنیا میں اچھا مقام حاصل کر سکتے ہیں، کیوں بیکاری بن کے رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مذاہب میں ہے، طاقتوروں کے لیے قانون اور ہوگا، کمزوروں کے لیے اور ہوگا، تو نہیں ہوگی ترقی، نہیں آئے گی خوشحالی. یہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے بغاوت ہے، اور پھر یہ امید ہے کہ ہم اس سے بغاوت کریں، اور بغاوت کرنے کے بعد ہم صرف نمازیں پڑھتے رہیں یا صدقہ خیرات کر دیں تو خوشحالیاں آ جائے گی. ہم بیوقوف بنا رہے ہیں خالق کا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ ہم خالق کائنات کے ساتھ کوئی ٹرک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے جیتے ہیں جو اب جیت جائیں گے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے ہمسایوں اور تمام دنیا کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.